زندہ رہے اے عزادار حسینی، یہ چلن زندہ رہے، حاضہ خانے سجانے کی لگن زندہ رہے، اے عزادارو چلو مشق و علم کے سائے میں، اے عزادارو چلو مشق و علم کے سائے میں، یہ تجمل یہ حشم یہ باک پن زندہ رہے، اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، حاضہ خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ بر محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ جری، بہت خوب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں زین اور ریان کو تشریف لائیں اور اپنا انتخاب پیش کریں۔ اور محمد وعلی محمد بلند تر صلوات۔ بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، لاشے پہ علمدار کے شے کہتے تہائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، کیا ثانی زہرا کو میں بتلاؤں گا بھیا، میں بتلاؤں گا بھیا، میں بتلاؤں گا بھیا، میں لاش سے اٹھ کر تو نہیں جاؤں گا بھیا، نہیں جاؤں گا بھیا، اب شمر یہیں آ کے چھری مجھ پہ چلائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، پھٹ جائے گا غم سے میرا دل تھام لو عباس، میرا دل تھام لو عباس، دل تھام لو عباس، اب دیر بہت ہو گئی گھر کو چلو عباس، گھر کو چلو عباس، ایسا نہ ہو مقتل میں سکینہ چلی آئے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، اب ہاتھوں میں لرزا ہے، کہاں جان رہی ہے، کہاں جان رہی ہے، کہاں جان رہی ہے، مظلوم کی غربت میں کمر ٹوٹ گئی ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے، یا رب کسی دشمن پہ بھی یہ وقت نہ آئے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے۔ سلام۔ آج وقت بالکل کم ہے، میں ایک دو بچوں کو اور کہوں گا کہ وہ ایک ایک منٹ کے لیے آئیں، اپنا حصہ ڈالیں۔ علی کو کہتا ہوں، سید علی کو تشریف لائیں اور اپنا انتخاب پیش کریں۔ میں محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا جائیے، مولا جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے، آپ آ جائیے، جانشین نبی، جانشین نبی، آپ کا ہی عرض و سما ہے، آپ آ جائیے، کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، کعبہ بھی تیرا یوں
ماشاءاللہ بہت خوب. بالکل وقت تنگ ہے. باقی آپ آ جائیں 1-1.5 منٹ صرف اور آ کے اپنا انتخاب پیش کریں. باقی بچے مجھے پتہ ہے آج معذرت کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے, کل سے انشاءاللہ تھوڑا جلدی. کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے. کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے. نہ کوئی مونس و یاور نہ کوئی پاس ہے بیٹا میرا مسلم اکیلا ہے. کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے. میرے بھائی کو چاروں سمت سے فوجوں نے گھیرا ہے, ہزاروں مارنے والے ہیں اور مسلم اکیلا ہے کوفی چار جانب اور نہیں ہے کوئی بھی اپنا میرا مسلم اکیلا ہے. کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے. بڑی دشوار منزل ہے کبھی ایسا نہ وقت آئے وطن سے دور غربت میں کوئی ایسے نہ دکھ پائے. رقیہ ہونے والی ہے ابھی کچھ دیر میں بیوہ میرا مسلم اکیلا ہے. کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے. بر محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. ماشاءاللہ بہت خوب. ان تمام ذاکرین کے لیے ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں سید زریاب کو تشریف لائیں اور اپنا لیکچر ڈلیور کریں انگلش میں. برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. Kaf Ha Ya Ain Sad. We begin first and foremost by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for His infinite mercy, His blessing, and allowing us to commemorate this majlis here. And we also extend our condolences, our ta'ziyat to the mu'mineen, mu'minat here today, bil khusus Imam Zamana, on the tragic martyrdom of Imam Hussein and the sufferings of his women, his children, and his family. By the tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala, we've reached a very interesting point in our discussion. We said the Holy Quran mentions certain letters which are known as harf al-muqatta'a, the broken vowels. And if we were left on our own, we won't know what they really mean. My brother recited earlier, Surah Qalam, Noon. Again, these words, these letters, we don't know them by themselves what they could mean. Hence why we refer to the Ahlul Bayt. And so in this Surah Maryam, the first verse, Kaf Ha Ya Ain Sad, we concluded yesterday that Imam Jafar Sadiq alayhi salam says Kaf stands for Karbala. Today, inshallah, very briefly, we're going to look at why our countries, our zameen, our land is so important in Islam, culturally and in Islam. And secondly,
why Karbala is so important as a piece of land. To begin with, we find that you've heard of the term Mother Nature. Now, this is not against the fathers. We don't ever hear Father Nature. A father is meant to provide for the family. But we hear the word Mother Nature. Why mother? Because generally speaking, a mother, despite whichever religion they may be, it's generally accepted across the board that the mother is someone who provides life and sustenance through her wujud for the child. If the mother is not there, the child does not come into being. And in Arabic they say the womb of the mother is known as the Rahm. So when we say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah is the most beneficent, the most merciful, that word Rahm from Rahman, it actually refers to the womb of the mother, where the child inside, the baby, does not know who is carrying me, but it knows I'm getting my food, my shelter, my safety, my life from someone. It hasn't physically seen the mother, but it knows the fact that I am breathing is because of something or someone. Hence why when we say Allah is Rahman, it's that He gives to everyone. Regardless of the atheist who wakes up in the morning and says, I don't believe in God, for example. Allah doesn't say, because you don't believe in me, I'm going to stop your oxygen. No, He gives to everyone. But He's also called Rahim. Rahim means He is extra merciful to those who listen to Him and follow Him. Hence the term Mother Nature, because when we're living on this earth, we are being sustained by the earth itself. Mother Nature. Further than this, we find that when you go really deep inside the land itself, we say the term Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Why do we say Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? When someone dies, we say the soul goes back to God. So then why are we burying the body in the ground? In terms of fiqh, you bury someone because obviously the body decays, it's very hurtful for the family, so you bury the person, the marhum, in the ground. But there's something very deep here, and that's this. We are made from the earth, we are made from turab, from clay. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Our body goes back into that earth. So now that earth that once we walked upon, and we drove upon, and we carried our work upon, we are now part and parcel of that earth itself. Hence why our link to the earth is like a link of a child to its mother. We go back to the motherland. Now, when you look further into this, you find Sheikh Jafar Shustri says there are two things that we have no control over: Zaman and Makan. Zaman meaning we were born, for example, 2001, 1995, 1984, 1976. Allah did not ask us, I'm going to create you. When would you like to be born? It is out of His lutf He made us born when we were. Imagine if we were born 100 years ago, 200 years ago, 1400 years ago in the time of Karbala. Could we say, hand on heart, we would have been with Imam Hussein? There were many there who, when Imam Hussein asked Jabir al-Ju'fi, who was coming from Kufa, how are the people in Kufa? He said, Yabna Rasulullah, their hearts are with you, but their swords are against you. Meaning, their niyyah is with you. But for some, the sword meaning against you is, I have work, my master, I can't really help you today. I have a family, I can't sacrifice myself for you. I have many other commitments, you come second. So with the term meaning hearts are with you, swords against you, it refers to that. Now here when we say Zaman, we did not control when we were born. Allah gave it through His mercy. Makan meaning where we were born. Some of you were born in India, in Pakistan, in Afghanistan, in the UK. Wherever you were born, it wasn't by chance. It's part of Allah's qudra. Everything has a purpose. The country you were born in, it's not just about the passport itself. It's about that surrounding. The place where you are born, it affects your personality, it affects how you are. Henceforth, when you say Zaman and Makan, time and place, we have no control over, but Allah subhanahu wa ta'ala does. This is why where the land you are born, you have hukuk towards that land. In Islam, it is said, even if you're born in a non-Muslim country, you must adhere to its laws. You don't like the laws, then you leave the country. Do hijrah, migrate. But don't stay in that country and abuse its system. This is what Islam says. When Rasulullah left Makkah and he went to Medina, he didn't say to the Muslims in Makkah that now it's a kuffar state, you can do whatever you want, steal and plunder and fight. He said, no, you must obey that law of that land of Makkah, even though Rasulullah is not there anymore. And if you don't like it, do hijrah like me to Medina. Zaman and Makan are very important. This is why each of the prophets were sent to a certain land for a certain reason. That area in the Middle East held most of the prophets. Now there were 124,000 prophets. We don't know all of their names. In the Quran only 25 or 27 are mentioned.
Nabi Ilyas, Yaqub, Musa, Isa, and the likes. We don't know all 124,000. Not that it's a bad thing. We have Iman upon all 124,000 prophets. But the Quran is not a storybook. We mentioned this yesterday. The Quran is a book of Hidayah. Sometimes it mentions the story of Nabi Musa, then Nabi Ibrahim, then Nabi Ilyas, then back to Nabi Yahya. It doesn't go in chronological order because the Quran speaks to your human well-being. It speaks to your heart. It nurtures you. If it was a storybook, it would start from Nabi Adam. But it does not start from Nabi Adam. Therefore, when you find that each prophet was sent to a certain land for a certain reason, now things start to become a bit more clearer. Majority of the prophets came where? In Sham, Medina, and that region. Like we mentioned, Halab was called Halib because Nabi Ibrahim was there. Rasulullah came where? He was born in Makkah, migrated to Medina. So all prophets had a special purpose. What did the people do? The Quran says we made you of different tribes, as in we placed you in different parts of the world so that you can get to know each other. What did humans do? We brought culture into it. We said my country is better than your country. My land, my skin color is better than yours. Racism, institutionalism, culturalism took over religion. That's when things started to go bad. When people came across and said my country is better than yours because of X, Y, Z, rather than saying I'm from this country, you're from this country, let's understand our culture. Let's unite under the banner of Islam. Arba'een is one of the best examples. You could be from Japan, you could be from India, from Pakistan, from Afghanistan, from New York, from Australia, from Europe, from Poland, wherever you may be from. When you go to Karbala, you are now one thing. You're no longer British, American, Australian. You are now Husseini. Similarly, when we leave our shoes outside, we leave the world outside. Any prejudices, anything inside of us, any hatred, whatever it may be, we leave outside. We've left our shoes outside. You are now in Karbala itself. The ulama say when you enter the Husayniyah, the Imam Bargah, whichever majlis you attend, wherever it may be in the world, this is your Karbala. This is you visiting the wujood of Imam Hussein. Because when someone dies and you have a funeral, the family is there. It's our belief that Sayyidah Fatima is here, Lady Zainab is here. What niyyah have we come to this place? I ask myself first and foremost. Coming back to our point, each land has a specific purpose. We're with me, right? So when each prophet came to a certain land for a specific purpose, that means there must be certain lands which are better than other lands. Now, I made a point earlier, people made this a cultural thing, my land, my country is better than yours. Yes, but in terms of hierarchy, there are some lands which Allah has blessed, which are better than other lands. Not that the people of that country are any more less than other countries. For example, the land of Makkah. Where do we pray towards every day? Makkah. We can't change the Qibla. Therefore, the holiest site in Islam is where? Makkah. No matter how much I love the UK, I love Pakistan, I love Lahore, I can't say it's better than Makkah in terms of religiousness. Because why? Because our Qibla is Makkah. The Kaaba is there. It's the most holiest site in Islam. Who gave it that importance? Allah subhanahu wa ta'ala. So when it comes to religion, there are certain sites in the world which are more holy than others. If you look at Makkah in the geographical sense, in geography in the map, it has Yemen to one side, it has Sham to the other side. Now Sham back then wasn't Syria today. Sham back then encompassed Palestine, Jordan, the Levant area. Jordan, you could say even Lebanon, and Sham itself. They say the word Sham actually refers to Shumal Makkah, as in the right side of Makkah, and Yemen referred to what? Yameen Makkah. So they're both from one side. So Yemen and Sham itself refers to two different sides. And in the middle is what? Makkah. A very famous story here you will all be aware of is the Queen of Sheba. Queen of Sheba, as you know in the Quran, she was the lady who lived in Yemen, that area, and they used to pray to the sun. One day Nabi Sulaiman, he sent a bird to go see what's happening in the local area. Where was Nabi Sulaiman? He was in Palestine. So back then it was what? Sham. Bear in mind, Sham, Yemen, Makkah. He invited her towards Islam, as in the deen of Allah, Tawheed, monotheism, but she had a big castle. It's narrated her castle had 360 different windows. Can you imagine? I mean, in the UK we have Buckingham Palace. 360 different windows. They say the sun never set on her castle. It would rise from one side, one window. By the end of the day, it would come and you could see it from the other side of her castle. Massive castle. And she also had a massive throne.
And in the Quran it's mentioned, Nabi Sulaiman said, who can bring me her throne? When she comes to visit me, let's surprise her, let's show her our power. Who can bring me her throne? One of the jinn said, I'll bring it to you before you stand up, in the Quran. But there was one man, his name is not mentioned. That's why you go to the Ahlul Bayt. He said, I'll bring it to you. The Quran mentions the sifat, not the name. The name you can copy. The qualities, the sifat, you cannot copy. Throughout time, people took the names of Imam Ali, his titles, but they couldn't take his sifat. One man said, I can bring it to you before you blink. And so when Nabi Sulaiman blinked, the whole throne of the Queen of Sheba was brought in front of him. They say this man's name was Asif ibn Barkhia. Imam Sadiq comments here. He says, out of the levels of knowledge, there are 73 levels. Asif had one level of knowledge. He could bring the Queen of Sheba's throne across from Yemen to Sham. Imam Sadiq said, we hold the other 72 layers of knowledge. Imagine what the Ahlul Bayt can do. Again, this is from Allah subhanahu wa ta'ala alone. The discussion of who Allah chooses to give His knowledge and so on will be for another day, inshallah. But you are with me so far. There are certain lands which hold certain importances. Bayt al-Muqaddas, the awwal Qibla before Makkah, was where therefore in Sham. And now it was then moved to Makkah itself. Come to the Holy Quran. Let's find some further evidences. Bearing in mind today's topic is what? Kaf. Kaf means Karbala. Why Karbala? We're going to find out now. In Surah Balad it mentions Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد. I'll use my own words to summarize what it means here. That Allah says, I swear by this city. He doesn't mention the name Makkah. Because this is a Makkan surah, all of the ulama, Shia and Sunni together, agree in consensus. This surah, Surah Balad, refers to Makkah. Allah is saying, I swear by this city of Makkah. Why? The second ayah. Because you, Rasulullah, are also in this city. And by the father and his son. Who built the Kaaba? Father and son. Nabi Ibrahim and Nabi Ismail. So it's the house of monotheism. Tawheed. Like I just said, you want to pray, you pray towards Makkah. And Allah has honored Makkah for that reason. And it swears in Surah Balad, I swear by the city. Why? Because Rasulullah, you are here. Your wujud is here. Rasulullah is not buried in Makkah. He's buried in Medina. But the fact that you walked in the streets of Makkah and you lived here, you were born here, this in my eyes is the holiest land. And by Nabi Ibrahim and Ismail, who built the Kaaba. When did they build the Kaaba? Why did they build the holy Kaaba? We perform Hajj every year in Dhul Hijjah. That's the last month of Islam. I mentioned this yesterday. And this is the first month of Islam, Muharram. In Makkah, when you go for Tawaf in Hajj, in Dhul Hijjah, you have to wear Ihram. This is the month of Muharram. We are also Muhrim. We've worn black, they wear white. They go around the Kaaba. We commemorate the one who saved the Kaaba. That's the difference here. Therefore, when you remember that the Kaaba is holy because of the land of Makkah, Imam Rida alayhi salam says that on Dahwa al-Arth, the 25th of Dhul Hijjah, Dhul Qa'dah, when the land was spread on the earth, no human had been made, the land had been spread on the earth, the land of Makkah gave a cry. It said, is there any land like me? Because I will soon house the Kaaba. It is said from the right side, another land gave a reply. O land of Makkah, speak quietly. He said, who is this who challenges me? It said, it replied, that other land replied, if it was not for me, you would not also be here today. What land was that on the right? That was the land of Karbala. For indeed, if Imam Hussein did not sacrifice himself and his family members in Karbala, the land of Makkah would not be here. What proof do we have? You see, the sacrifice of Imam Hussein could not be hidden. You can hide the shahadas of Imam Ali, Imam Hassan, all the other Imams. Karbala happened in front of everyone. No one could deny it. And Imam Hussein made sure. Henceforth, they say, the land of Karbala is also very holy. Indeed, Makkah is the holiest. But Kaf in Surah Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Kaf stands for Karbala. It's as if Allah is saying, I swear by the land of Karbala. And what was the land of Karbala? In Makkah, the Hajis go, they perform Tawaf, they go to Minna, Arafah, Muzdalifah. The narration mentions that on Arafah, before the Rahmah of Allah reaches Arafah, the land of Arafah,
it goes to Karbala first. Allah does not forget those who sacrificed in His way. He says, you remember me, I remember you. People sacrifice lambs in Mina. Imam Hussein sacrificed his children, his sons, his family members. People go between Safa and Marwa. Imam Hussein also ran between Safa and Marwa. But his Safa and Marwa was in Karbala, between the Khayyams and the Maqams. Those of you who have been, may Allah accept your ziyarah. Those who haven't, inshallah, very soon you will go. You see where the Khaymagas are, you see the Maqam of Ali Akbar, the Maqam of Ali Asghar, the Maqam of Mawla Abbas. And you think, how did Hussein travel this distance and bring those holy bodies back? Today we finish by remembering the 2nd of Muharram. On a day like this, Imam Hussein has now entered the land of Karbala. The land Karbala means what? Karbin wa Bala. In the nights to come, we will look at how many prophets came to this land and what happened to them, what Karb and what Bala they faced. Imam Hussein said, this land has a name. He asked the villagers, they said, go away from here, son of the Holy Prophet. He said, why? They said, no prophet has come here except that he has faced some musibah, some bala. This is Karbala, Karbin wa Bala. Imam Hussein said, no, this is the place where we will pitch our tents. This is the place where we will sacrifice. As Imam Hussein had reached Karbala, it's narrated, Hur came. Tonight's the night of Hur, the man who was free like his name. All of us have Hur within us. It's a process, and you'll see why. It said Hur stopped Imam Hussein, but his army and him, 1,000 men, were so thirsty, they couldn't see anymore. So Imam Hussein said, Ali Akbar, Abbas, Qasim, feed all of the men water, hatta, even the animals. And be careful, when you feed the animal and you put the water flask in front of the horse's mouth, make sure the horse moves its face first. Don't remove the water. As in, even let the horses drink so much that they're full. And when the horse chooses to move away, then you go and feed someone else. It's narrated one man from Hur's army, the 1,000 men, he fell behind. When he saw people are having water, he couldn't believe it. He was stuck in the desert for many days. He fell unconscious. He says, when I opened my eyes, I saw Imam Hussein himself come up to me, place my head in his lap, and feed me water. Then the time for Dhuhrain came. Imam Hussein said to Hur, would you like to pray Jama'ah or would you pray separately? He said, you are the Imam. We will pray behind you. No sooner did the namaz finish that Zuhair bin Kain said to the Sahaba, the likes of Hazrat Muslim ibn Osijah, Hazrat Abul Fadl al-Abbas, there's only 1,000 men. We can still attack them now and go to Kufa. But Imam Hussein said, no, we will not attack first. Imam Hussein sat on his horse. As he was about to go, Hur came. Hur said, grandson of the Holy Prophet, you fed us water. We prayed behind you. But I'm just doing my job, my 9 to 5, so to speak. I've been given orders by Ibn Ziyad to not let you move from here. Imam Hussein said, Hur, you are from Kufa. You Kufans wrote me letters. I'm coming because of your letters. Hur replied, I don't know what these letters are. I never wrote you any letter. But I've been told you cannot move from here. Imam Hussein said, Hur, I will be leaving to go to Kufa. Things are now getting very tense. Hur said to Imam Hussein, I swear you will be killed if you move. Imam Hussein looked to Hur. He said, Hur, are you trying to scare me with death? Do you know who I am? He said, Hur, you don't know how close you are to your death. People think this is a bad dua. This was actually a dua. Who was one of the first shaheed to go and fight for Imam Hussein? Hur. Imam Hussein said, Hur, you don't know how close you are to your death. Imam Hussein tried to move Zuljana. Hur came forward. He put his hands into the reins, the ropes of the horse, and he stopped it. And he said, you will not be leaving from here. Imam Hussein looked to him. He stopped Hazrat Abbas. Hazrat Abbas, as you know, he's seeing all of this happening. How dare someone speak to Imam Hussein whilst Abbas is alive? Imam Hussein said, Hur, may your mother sit in your janazah. Hur looked to Imam Hussein. He said, son of the Holy Prophet, any other man said this to me in Arabia, I will say the same to him about his mother. Your mother is Bibi Fatima. I cannot say anything about Fatima. My tongue would burn. You know the famous scholar, the famous poet, he says,
दुनिया न समझ सकी सूरह कौसर फातिमा, ये है बस तेरे जलाल की एक तस्वीर सैयदा। बुन रही है एक रुमाल मोहम्मद की लाडली, या लिख रही है हुर तेरी तकदीर फातिमा। That love for Fatima saved Hur. He is the only shaheed. When he was shaheed, he had the rumal of Sayyidah Fatima on his head. They say Imam Hussein left. They stopped in Karbala, 3rd Muharram, 4th, 5th, 6th. Shimr arrives, Umar ibn Sa'd arrives. On the night of Ashura, Hur goes to Umar ibn Sa'd. He says, is there any way we can avoid fighting? He said, Hur, today the arms will be cut and the heads will be cut. And we'll cut the feet as well. There's going to be a very big battle happening today on Ashura. Hur put his head down. The Rawaya mentions when Hur was leaving the Khayyam of Umar ibn Sa'd, he heard someone say, bring me water, because my horse's feet cannot stand the heat of Karbala. Hur is thinking, if your horse cannot bear the heat of Karbala, what about the children of Imam Hussein? He came back into his khayma. His son was there and his companion was there. They said, Hur, are you scared of these 72 men? The battle will take a few minutes. Why are you so nervous? Why are you sweating? He said, I'm not scared of the men. He said, come with me. He took them round to behind the khayyams. He said, what do you hear? They said, we hear kids crying, Al-Atash, Al-Atash. Oh, the intense thirst, oh, the thirst. Hur said, why are they crying? He said, it's because of me. I stopped Hussein in Karbala. So they said, Hur, what are you going to do? He said, I swear I will never pick Jahannam. Let's go to our Jannah. Let's go to Hussein. So they say he came to Imam Hussein. He fell to Imam Hussein's feet. Imam Hussein picked Hur up. He said, Hur, guests do not meet like this. Friends do not meet like this. He hugged Hur and said, Hur, you've been forgiven, don't worry. But Hur said, my master, I wish to speak to your sisters. He said, why? He said, when I stopped your horse and I put my hands into the reins of the horse, I heard your Zainab cry. I wish to ask her forgiveness. So Hur stood outside of the Khayyam. He said, O daughters of Rasulullah, O daughters of Lady Fatima, please on Judgment Day, don't complain about me. I seek your forgiveness. The cry of Bibi Fidda came, O Hur, the daughters of Rasulullah have forgiven you. I would say, Bibi Zainab, today Hur held the horse of Imam Hussein and you could not bear it. You began to cry. What about Ashura, when Shimr is now placing his hands into the holy hair of Imam Hussein? I finish with these words. Hur fought extremely bravely until he was shaheed, but he had a son with him. When his son became shaheed, Hur rushed to his body, but he found Imam Hussein first. He said, Imam Hussein, what are you doing here? I can pick up his body. Imam Hussein replied, Oh Hur, don't you know an old father should never have to pick up the body of his Jawan young son? I would say, Imam Hussein, in a couple of moments from now, when your Ali Akbar cries for you, I wish someone was there for you to say, Hussein, don't you know an old father should not pick up the body of his young son? I finish with these words. The narration mentions Umar ibn Sa'd was so angry at Hur because he left his army. He said, cut off Hur's head and throw his head towards Hussein. They say they threw Hur's head towards Imam Hussein. Imam Hussein walked to the holy head. He picked it up. He wiped the khak off the face. But the zulm did not stop there. On the 11th of Muharram, Umar ibn Sa'd said, O horse riders, sharpen the hooves of your horses, trample the body of Hur. But Hur's Kabila, his tribe was there. They said, you killed him, that's enough, we won't accept this. So then he said, trample the body of Zuhair, trample the body of Muslim, of Habib. But their tribes were also there. They said, you killed our son, we won't accept this. So then he looked to the Banu Hashim. He said, trample the body of Abbas, of Qasim, of Ali Akbar. But their tribes were also in Karbala. They said, we won't allow this. So Umar ibn Sa'd gave a cry, is there anybody here who has no waris, no tribe to help him? The narration mentioned there were two bodies. One was the son of Fatima, Hussein. The other was the son of Rubab, Ali Asghar. He said, horse riders, ride your horses and trample the body of Hussein and his son.
O horse riders, ride your horses, trample the body of Hussein and his son. Allah la'natullahi al-qawmi zalimin wa saya'lamu allazina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of Imam Hussein and his companions and his family, to accept our humble offering, to forgive us of our sins, to increase our tawfiq, and to allow us to be with Imam Hussein fi dunya wa fil qabr wa fil akhirah. For the love of Imam Hussein, can we recite a loud salawat? ماشاءاللہ ذریعہ بہت خوب ہمیشہ کی طرح. ایک شعر ذاکر صاحب کی آمد سے پیشتر کہ دیکھ کیسے دھل گئے ہیں گریہ و زاری کے بعد, دیکھ کیسے دھل گئے ہیں گریہ و زاری کے بعد, آسماں بارش کے بعد اور میں عزاداری کے بعد. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دیتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب قمبر کیانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد فرمائیں. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. صلوات بر محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. صلوات بر محمد و آل محمد. تھوڑا اگر آپ آگے تشریف لے آئیں جتنے بھی احباب ہیں, تاکہ یہاں پہ اس جگہ یہ جو خالی جگہ ہی ہے صلوات پڑھتے جائیں اور تھوڑا آگے آئیں. سادات و مومنین کی اجازت سے قبلہ 4 مصرے سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے. کردار یہ جہاں کے فسانے میں ایک ہے. کردار یہ جہاں کے فسانے میں ایک. کردار یہ جہاں کے فسانے میں ایک ہے. ہر فرد مصطفیٰ کے گھرانے میں ایک ہے. اور تیرے عزیز جیسے ہیں دنیا میں بے شمار, لیکن میرا حسین زمانے میں لیکن میرا حسین زمانے میں ایک ہے. امام حسین کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کے حرم بھی تو اکٹھے ہیں, عباس کے اور مولا امام حسین علیہ السلام کے مولا عباس کے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک شعر دیکھیں کہ خزانے کی زینت ہو جو اسے الماس کہتے ہیں, تمنا جب ہو پانی کی تو اس کو پیاس کہتے ہیں. جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا, جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں. علی
چلے مولا عباس کا ایک اور 4 مصرے آ گئے آپ کی، وہ بھی آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں، غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں، رخ فراق نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں، علی کا بیٹا ہوں معجز نمائیوں کی قسم، میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا، درود پر محمد مولا۔ منقبت کے چند اشعار مولا امام حسین علیہ السلام۔ مولا تیرے جھولے کے ہنر دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سرکار امام حسین علیہ السلام کو جھولا، مولا تیرے جھولے کے ہنر دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، آتے ہوئے فطرس کے میں پر دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ہر گھر میں علم حضرت عباس کی صورت، ہر گھر میں علم حضرت عباس کی صورت، زینب کی دعاؤں کا اثر دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ قبلہ شعر دیکھیے گا، شعر دیکھیے گا، جسے کہتے ہیں نا منقبت کا دل شعر، کہ جو بغض علی رکھتے ہیں، ہوتا ہے اکثر ہی ہمارے ساتھ، جو بغض علی رکھتے ہیں ان لوگوں کے چہرے، جو بغض علی رکھتے ہیں ان لوگوں کے چہرے، دیکھے نہیں جاتے ہیں مگر دیکھ رہا ہوں، اللہ صلی اللہ علیہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، دیکھ رہا ہوں۔ اگلے 2 شعر ہیں، دونوں شعر کا ایک ہی قافیہ، شعراء بیٹھے ایک ہی قافیے کے 2 شعر، لیکن منظر مختلف ہے۔ پہلا منظر دیکھیے گا، دیکھ رہا ہوں آپس میں عدو کہتے تھے عباس نہ جائے، آپس میں عدو کہتے تھے عباس نہ جائے،
آپ لوگوں کے لیے کہ اس سمت تو جنت ہے ادھر کربلا آئے اس سمت تو جنت ہے اس سم ادھر کربلا آئے تو دیکھ ادھر اور میں ادھر دیکھ رہا دیکھ رہا ہوں. آخری شعر اس کا کہ شامل تھا وسیلہ جو حسین ابن علی کا شامل تھا وسیلہ جو حسین ابن علی کا راہبوں کو ملے ساتھ پہ سر دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں. درود پر محمد و آل محمد. چلے جو سامنے آگے وہی پڑھ دیتا ہوں. کل کفا کے لیے حلتا کے لیے 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 کائنات بنی مصطفیٰ کے لیے کائنات بنی مصطفیٰ کے لیے. پہلا شعر آپ کی طرف سے اپنی طرف سے دعا قبلہ کہ مجھ کو دفنانے لے جا کربلا. جس کی خواہش ہے وہ تو بولے گا نا, ہے نا. مجھ کو دفنانے لے جانا کربلا مجھ کو دفنانے لے جانا کربلا یہ بدل ہے فقط کربلا کے لیے یہ بدل ہے فقط کربلا کے لیے. ابھی نعرہ لگایا قبلہ نے, نعرے پہ شعر دیکھیں. حیدری نعرہ تیرے لیے ہی نہیں حیدری نعرہ تیرے لیے ہی نہیں یہ مددگار ہے انبیاء کے لیے. یہ جیسا شعر تھا ویسا نعرہ ویسے آیا نہیں. ایک بار نعرہ سنائے نا مولا کے نام پر. علیمہ علیمہ علیمہ. یہ مددگار ہے انبیاء کے لیے. اور
اور دیکھیں کہ اے خدا تو نے دوزخ بنائی ہے کیوں؟ پہلا مسئلہ سوال، دوسرا جواب، اے خدا تو نے دوزخ بنائی ہے کیوں؟ اے خدا تو نے دوزخ بنائی ہے کیوں؟ بس علی کے عدو کی سزا کے لیے، بس علی کے عدو کی سزا کے لیے۔ اپنا پسندیدہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ انبیاء ہیں کھڑے مصطفیٰ کے لیے، قبلہ منظر ہے دیکھیے، انبیاء ہیں کھڑے مصطفیٰ کے لیے، انبیاء ہیں کھڑے مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ ہے کھڑے فاطمہ کے لیے۔ مصطفیٰ ہے کھڑے فاطمہ کے لیے۔ مکتا ہے اپنا ہی ہے۔ شکر کرتا ہے قمبر یہ مولا تیرا، شکر کرتا ہے قمبر یہ مولا تیرا، چن لیا اس کو اپنی ثنا کے لیے۔ صرف میرا نہیں، آپ کا بھی، آپ کی طرف سے بھی شعر ہے۔ چن لیا اس کو اپنی ثنا کے لیے، کل کفا کے لیے۔ درود بر محمد و آلہ محمد۔ چند اشعار منقبت کے۔ ذکر ہے سنو سنایا کرو۔ کیسا مشورہ ہے؟ مشورہ اچھا ہے قبلہ؟ ذکر ہے سنو سنایا کرو۔ پھر کہوں ذکر ہے سنو سنایا کرو، فکر دنیا ہے بھول جایا کرو، ذکر ہے سنو کیا سنایا کرو۔ سب کے لیے پہلا شعر، سب تمام مومنین کے لیے پہلا شعر۔ یہ مشورے سے شروع ہے، ابھی بھی مشورہ چل رہا ہے۔ کیا ہے؟ مشکلیں پیچھا چھوڑ جائیں گی، مشکلیں پیچھا چھوڑ جائیں گی، بارگاہ
کنارے سب عشق حیدر میں ڈوب جایا کرو. شعر کی گہرائی دیکھی آپ نے. عشق حیدر میں ڈوب جایا کرو اور پاک نسلوں کی بس پہچان ہے یہ. کیا؟ پاک نسلوں کی بس پہچان ہے یہ. نام حیدر پہ مسکرایا کرو. نام حیدر پہ کیا مسکرایا کرو. اور جو خدائی کا بھرم رکھتے ہیں اپنے جیسوں سے نہ ملایا کرو. اپنے جیسوں سے نہ ملایا کرو. بچوں کے لیے شعر ہے یہ سب، بچوں کے لیے شعر. دیکھیں کہ فاطمہ زہرا تمام اداکاروں کے لیے جو اپنے گھروں میں ذکر محمد والے محمد کرتے ہیں، تمام اداکار جتنے بھی ہیں. اور اگلی نسلیں انشاءاللہ دعا ہے کہ یہ ذکر ہمارا آپ کی نسلوں میں جاری رہے. کہ فاطمہ زہرا خود آئیں گی گھر میں فرش عذاب بچھایا کرو. اس سے اوپر بھی ایک اور مشورہ ہے کہ سیدہ خود تمہیں دعا دیں گی. پھر سیدہ بسم اللہ سیدہ خود تمہیں دعا دیں گی. علم عباس کا اٹھایا کرو. ذکر حیدر سنو سنایا کرو. درود بر محمد و آل محمد. بس ذکر مصائب 3 سے 4 اشعار. اس بیوی کے مصائب جس کے دروازے پر مسلمان آگ لے کر آ گئے. دروازے کو توڑا گیا اور سیدہ دیوار اور دروازے کے بیچ میں تھی. نبی کے گھر کو جلا کر بطول کو مارا. نبی کے گھر کو جلا کر بطول کو مارا. ستمگروں نے بلا کر بطول کو گھر کو جلا کر
جس سے لئیم کنفذ میں علی کو منظر دیکھیے گا علی کو مارا تھا جس سے لئیم کنفذ میں وہ تازیانہ اٹھا کر بطول کو مارا اور گلے میں آن کے ڈالی رسن بھی حیدر کے علی کو سامنے لا کر بطول کو مارا. کون سی بات رلاتی ہے ہمیں؟ ایک بات رلاتی ہے کیا کہ حسن کے سامنے مارا نبی کی بیٹی کو حسین کو بھی رلا کر بطول کو مارا. بی بی کے بہن سنے کہ نشان تماچوں کے بابا ہے میرے چہرے پر نشان تماچوں کے بابا ہے میرے چہرے پر ہر ایک حد کو بھلا کر بطول کو مارا. رسول اپنی بیٹی کے لیے اٹھ جاتے تھے کھڑے ہوتے تھے تعظیماً. تو دیکھیں شعر آخری شعر ہے کہ نبی بٹھاتے تھے کمبل جہاں پہ زہرا کو وہی نعیم نے لا کر بطول کو مارا. ہر میں بطول میں اب بھی رسول روتے ہیں انہیں لحد میں ستا کر بطول کو مارا. درود پر محمد و علیہ. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مومنین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی سلسلے مجالس کے یہ تمام عزاداری سارا سال بھی چلتی ہے اور خصوصاً ان ایام میں جو انتظامات کیے جاتے ہیں اس کے لیے یقیناً وسائل درکار ہوتے ہیں اور وہ وسائل سارے ہم آپ سب نے مل کے اکٹھے کرنے ہیں. تو گزارش ہے آپ سے کہ آپ جس حد تک بھی کچھ بھی کرنا چاہیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تھوڑا بہت نہیں دیکھا جاتا کچھ بھی ہو وہ نیت آپ کی میٹر کرتی ہے. جتنا بھی آپ دے سکیں. شاہ جی موجود ہیں وہاں بیٹھے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ جو اسٹینڈنگ آرڈر کے فارم بھی غالباً ہیں. ڈاکٹر صاحب کے پاس کارڈ ریڈر مشین بھی ہے. آپ وہاں سے اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. تو بہت ساری آپشنز ہیں. بشیر شاہ جی کے پاس جعفر شاہ جی اور ڈاکٹر عباس ان سب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم سب یہ کریں گے تو تھوڑا تھوڑا مل کے یہ سارے پروگرامات احسن انداز سے ہو سکیں گے. قمر بھائی جیسے جن خبیثوں کا ذکر کر رہے تھے ان کے جواب میں کسی شاعر نے قبلہ کچھ کہا ہے تو وہ آپ کی نظر کہ یہ زبان کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے 100 بار سولی چڑھا دے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے اور جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے
ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا آئے گی، یا علی۔ اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں انتہائی احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا عروج الحسن میسم رضوی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی مجھے کہنا نہ پڑا کرے روز روز آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے سمٹ آئیے، تھوڑا والیوم بڑھا دیے۔ ابھی سمٹے نہیں ہیں آپ اتنا، انٹرا مالیکولر اسپیس جو میں کہا کرتا ہوں اس کو جو ہے پر کر لیجئے آپ لوگ، اور آگے آئیے، سمٹ آئیے، آئیے عدیل صاحب۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیہ وصیرہم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیہ، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبيا والمصطفى بالرسالة النجية، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، فاتحۃ کتاب التکوین، خاتمۃ مصحف التدوین، سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى وكهف الورى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صلوات بر محمد وآل محمد. 1446 ہجرت نبویہ کے آغاز میں عشرہ محرم الحرام جو سکینہ ٹرسٹ مرکز دینی اور مرکز حسینی کے زیر اہتمام یہ عشرہ مجالس منعقد ہے. آج اس کی تیسری بلکہ مجلس دوسری محرم. آپ کی خدمات میں اپنے معروضات لے کر حاضر ہوں اور آیہ وافی ہدایہ کو عنوان بنا کر جس موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر رہا ہوں وہ ہے شہادت توحید، شہادت وحدانیت اور فلسفہ شہادت حسینی اور فلسفہ قیام حسینی. ارشاد حضرت احادیت ہے: اللہ اپنی وحدانیت کے شہداء، اپنی ونس، اپنی یونٹی، اپنی یگانگت، اپنی یکتائی، اپنے بلا شریک و بلا کف اور ان پیرالل ہونے یعنی وحدانیت، یعنی آپ کا عقیدہ توحید، یعنی لا الہ الا اللہ، اس امر اور اس حقیقت کے شہداء اور وٹنسز، گواہوں کی ایک فہرست مختصر اور محدود اور لمیٹڈ فہرست بیان فرما رہا ہے. اور آغاز وہ اپنی ذات سے کرتا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ نے شہادت دی، گواہی دی، یعنی شہید اول، فرسٹ وٹنس اپنی وحدانیت کا خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں. اور اب یہ فہرست دائرہ مخلوقات میں آتی ہے تو کہہ رہا ہے والملائکہ، ملائکہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور کچھ علم والے ہیں، اولو العلم، صاحبان علم، کچھ علماء ہیں کہ جو میری وحدانیت کے شہداء ہیں، گواہ ہیں، وٹنسز ہیں. اور کیونکہ اللہ نے صفت علم کا حوالہ دیا ہے یہاں پر اولو العلم کہہ کر،
تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو علم علم والے شہداء ہیں ان کی جو شہادتیں ہیں، جو ان کی وٹنسز ہیں، گواہیاں ہیں وحدانیت کی، اللہ کی وحدانیت کی، یہ ان کے علم کی بنیاد پر ہیں، یعنی وہ براہ راست یہ جانتے ہیں، انہیں علم ہے کہ اللہ ایک ہے، انہیں خود علم ہے، یعنی باہر سے کوئی چیز نہیں آئی ہے جو ان کو بلوائے، بلکہ ان کی ذات میں اتنا علم راسخ ہے کہ وہ اس علم کی بنیاد پر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور یہ شہادت کسی کے فیڈ بیک، کسی کے کنونس کرنے سے نہیں ہے، بلکہ علم کی بنیاد پر ہے، اور یہ کسی پارٹی بازی اور پارشیلٹی اور جنبہ داری میں یہ گواہیاں نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ قائمم بالقسط. قسط یعنی عدل، جسٹس پر بیس کرتی ہیں گواہیاں. یعنی انہیں خود اپنی ذمہ داری کا یہ احساس ہے کہ جب ان کو علم ہے کہ اللہ ایک ہے تو اب وہ مجبور ہیں، اور یہ تقاضا عدل ہے کہ اپنے علم کو وہ چھپائیں نہیں بلکہ گواہی دیں. یہ عدل کی بنیاد کے اوپر ہے، یہ کسی پارٹی بازی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ تقاضا عدل و انصاف یہ ہے کہ جو علم ہے اس کی گواہی دیں. ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں کل کی نشست میں اس منزل بلند تک آ گئی تھی کہ آپ افقوں کو چھو رہے تھے، اور چاہتا ہوں کہ یہ سفر جو ہے وہ جاری رہے اور پرواز آگے بڑھتی رہے، لیکن میں اکیلا نہیں اڑوں گا. تو اپنے پر تول لیجئے اور سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے. ہاں، موسم اچھا ہونے والا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. میں تھوڑا سا اس کا والیوم بڑھا دیں. ڈاکٹر رضا عباس صاحب سے گزارش ہے کہ اس کو تھوڑا سا بڑھوا دیں تاکہ ہم فاصلہ لے کے پڑھیں، ورنہ آواز پھٹنے لگتی ہے، ظاہر ہے. تو مجھے لگ رہا ہے میں کنویں سے بول رہا ہوں. ایک صلوات آپ پڑھیں بلند آواز سے. پھر وہیں پر آ جاتا ہوں کہ جس منزل پہ آپ کو چھوڑا تھا. یعنی کچھ ایسے اللہ کے اولو العلم خاص بندے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ نگاہ پروردگار میں علماء و صاحبان علم کہے جانے کے قابل ہیں. وہ کتنے بڑے علماء ہوں گے کہ جن کو خدا علام الغیوب کہے کہ یہ علم والے ہیں. یہ دنیاوی عہدہ اور منصب یہ تو بہت تھرڈ کلاس کی چیزیں ہیں. علی اور آل علی کا مقابلہ یہ حکومت اور یہ پولیس چوکی اور یہ بیت المال اور یہ خراج اور یہ زکوٰۃ وصولنا ہے، یہ دھندے بازی نہیں ہے ان کا معیار، ان کی پہچان. یہ تو بہت تھرڈ کلاس کا اختیار ہے. یہ بات اور ہے کہ یہ بھی انہی کا حق تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اصل میں ولایت مطلقہ کے حامل ہیں. یعنی وہ ولایت کے جس کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ ما سوی اللہ، کائنات پروردگار میں ایک ایک ذرے کے اوپر جیسے اللہ کا تسلط اور تصرف اور حکومت اور اس کی قدرت ہے، ویسے ہی اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اذن سے کائنات کے ہر ذرے پر اللہ کی نیابت میں جس کا تسلط اور اس کا حق حکمرانی ہو اسے کہتے ہیں صاحب ولایت کبریٰ. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اور ظاہر ہے کہ یہ ولایت جو ہے یہ علم کے بغیر نہیں آتی.
یہی سبب ہے توجہ کا طالب ہوں کہ خداوند عالم کی جو بنیادی صفتیں ہیں، توجہ ہے، صفات ثبوتیہ آپ کے ذہن میں ہے، دو طرح کی دو کیٹیگریز ہیں، یعنی ہم کو سمجھانے کے لیے، یعنی کنونس یا یہ کہیں کہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے دو طرح کی صفات ہیں. صفات ثبوتیہ میں دو طرح کی صفات ہیں. ایک تو کیا ہے؟ ایک ہے اس کے صفات ذات، ایک ہے اس کے صفات افعال. صفات ذات یہ ہے کہ خداوند عالم کے وجود میں، یعنی ایک ہی وجود ہے مگر مختلف اس کی جہتیں یا مظاہر اس کے مختلف ہیں. مظہر، ظہور کی منزل، اس کی ذات میں سارے صفات ہیں. اور اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ صفات کو عین ذات مانو، ورنہ اگر ذات پر ذات مانا گیا، یعنی کہ یہ ذات پروردگار ہے اور اس کے صفات یہ الگ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات پہ صفت بعد میں عارض ہوئی ہو، پہلے اس کی ذات کوری ہو صفت سے، نہیں، اس کی صفتیں جو ہے وہ عین ذات ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ ہے وہی علم ہے، جو اللہ ہے وہی حیات ہے، جو اللہ ہے وہی قدرت ہے. اور موٹے طور پہ دو صفتیں ہیں جو صفتیں ذاتی ہیں، ایک علم ہے اور ایک حیات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ توجہ، یا عالم، یا علام، یا حی، زندہ، حیات، توجہ ہے. اور جہاں علم اور حیات جمع ہو جائے وہاں آٹومیٹیکلی قدرت ہوگی. بھائی توجہ، میرے ساتھ رہیں گے. ذرا سا تھوڑا ہارڈ موڈ پہ آنا میری عادت بھی ہے، اور آپ کی قوت برداشت کا مجھے پہلے سے اندازہ بھی ہے ماشاءاللہ. تو یہ علم ہے اور حیات ہے، جہاں علم و حیات ہوگا وہاں قدرت ہوگی. تو صفتیں جو ہے وہ اللہ کی ذات پر زائد نہیں ہے، بلکہ جو اللہ ہے وہی علم ہے، جو اللہ ہے وہی حیات ہے، جو اللہ ہے وہی قدرت ہے، جو اللہ ہے وہی ابدیت ہے، جو اللہ ہے وہی ازلیت ہے، جو اللہ ہے وہی سرمدیت ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں، یہ کون بتائے یہ تفصیل؟ اگر صفتوں کو الگ سے مان لیا تو تعدد ہو جائے گا، یعنی یہ کہ کئی اللہ ہو جائیں گے. اور اسی باریک نقطے کی طرف میرا مولا کہ جو موحد نہیں تھا بلکہ معلم توحید تھا، مولا الموحدین علی ابن ابی طالب، مولا کا جملہ خطبہ اول جو خطبہ توحید کہلاتا ہے، اسی باریک جہت کی طرف مولا نے اشارہ کیا ہے کہ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، یعنی یہ کہ کمال توحید، کمال معرفت جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور توحید جو ہے وہ اس کا کمال جو ہے وہ اخلاص ہے. اور اخلاص یعنی یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ مانا جائے. اور یہ خالص منزل کہاں پر کمال کو پہنچتی ہے کہ کمال اخلاص یہ ہے کہ نفی الصفات ہو، یعنی اخلاص کی آخری منزل اور کمال یہ ہے مکمل توحید. اور اخلاص جب خالص توحید ہوتی ہے جب اس سے صفتوں کا انکار کر دیا جائے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی نفی الصفات ہو، یعنی یہ نہ کہا جائے کہ اللہ صاحب صفات ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ میں کوئی صفت نہیں ہے. ذرا سی مشکل منزل مگر آسان مولا ہی کے طفیل میں. یہ اسی منزل پہ ہے کہ الگ سے صفتوں کو نہ مانو. جو اللہ ہے وہی علم ہے، جو اللہ ہے وہی حیات ہے، جو اللہ ہے وہی قدرت ہے. یہ سارے صفات ذات جو ہے یہ عین ذات ہے. یعنی صفتوں کو الگ سے اگر مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، یعنی کئی اللہ ہو جائیں گے. توجہ ہے. اب اسی منزل توحید سے بچنے ہی کے لیے تو پروردگار نے انتظام کیا کہ میری صفتیں الگ ہو کر تمہیں سمجھ میں آئیں گی، اور مگر ہمیں تمہیں صفتوں کا ادراک بھی کرانا ہے تاکہ تم اچھے بنو اور میری ان صفتوں کی نقل کرو. اور پروردگارا تیری صفتیں کہاں ہیں؟ جو تیری ذات ہے وہی صفت ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہر صفت کو آئینہ ظہور چاہیے. تب میرے ساتھ آ جائیں.
ہر صفت کو آئینہ ظہور چاہیے، اس لیے کہ صفت جو ہے یہ ایک میٹا فزیکل چیز ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، اور صفتیں جو ہیں وہ الگ سے ایگزسٹ نہیں کرتی، ایکسٹرنلی نہیں ایگزسٹ کرتی، یعنی فزیکل ورلڈ میں یا میٹا فزیکل ورلڈ میں بھی صفتیں الگ سے ایگزسٹ نہیں کرتی، صفتوں کا الگ سے وجود نہیں ہے، بلکہ صفتوں کا تعلق اس ذات سے، اس وجود سے ہوتا ہے کہ جس کی وہ صفتیں ہیں، اور صفتوں کا ظہور جب تک کہ ذات سامنے نہ آ جائے، عجیب منزل ہے، جب تک ذات سامنے نہ آ جائے تب تک صفتوں کا ظہور ناممکن ہے، یعنی illogical ہے، logically wrong ہے، یعنی صفت کے ظہور کے لیے آئینہ ذات چاہیے۔ اب خدا ہی علم ہے، جبکہ مخلوق کی ہر صفت اس کی ذات سے الگ ہے۔ ذرا مجھے اجازت کے ساتھ موقع دے دو جملوں کا، میں چاہتا ہوں کہ میں بہت ہارڈ موڈ پہ آ گیا ہوں، مگر کہہ رہا ہوں کہ اسی معلم توحید کے طفیل میں انشاءاللہ منزل آسان ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ لیں اپنی سماعتوں کی بلندی کے لیے، آ گیا ہوں تو حل کروں گا۔ یہ وہ صلوات نہیں ہے کہ جو علی کے شیعوں کا لہجہ ہوتا ہے۔ بھئی ہر صفت میں نے کہا نہیں، میں اپنی اور آپ کی صفت، بھئی ہم تو صاحب صفات ہے، یہ صاحب صفات ہونا مخلوق کی شان ہے، خالق کی نہیں ہے۔ یہی وہی زائد بر ذات والی بات، یہ نقص ہے۔ ہمارے لیے تو کمال ہے کہ صاحب صفت ہے، بھئی علم ہے، کمال ہے۔ ہمارے لیے الگ سے صفت جو ہم پر آئی ہے، یہ کمال ہمارا کہلاتا ہے کہ دیکھو ابھی کچھ نہیں جانتا تھا اور چند سال محنت کر کے وہ عالم بن گیا فضل اللہ ان کا۔ مگر جو مخلوق، عجیب منزل ہے، جو مخلوق کے لیے کمال ہے وہی بعض صفتیں خالق کے لیے عیب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میں بھی کہوں گا جب تک پہنچ نہ جائے۔ مثال کے طور پر تکبر یہ منفی صفت ہے، نیگیٹو ایٹریبیوٹ ہے۔ بڑپن، اپنے کو کچھ سمجھنا، وہ یہ صلوات۔ ایک اور صلوات۔ تکبر، پرائڈ، بڑپن، اپنے کو کچھ سمجھنا۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ یعنی اپنے کو کچھ سمجھنا، میں بھی کچھ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ جو نہیں ہے وہ اپنے کو کچھ سمجھے، وہ تو اس سے بڑا تو کوئی احمق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دوسروں کو موقع دے رہا ہے اپنے پوسٹ مارٹم کا۔ وہ تو پھینک رہا ہے، پھینکو ہے وہ انڈیا والا، توجہ ہے نہیں۔ اگر کچھ ہے بھی اور اس کو نشہ چڑھ جائے اور کلیم کرے اور دعویٰ کرے، اسے متکبر کہا جاتا ہے، یہ بھی عیب ہے۔ اور فرما رہے ہیں کچھ ہو کر بھی اپنے کو سمجھ رہا ہے کہ میں یہ ہوں، یہ عیب ہے۔ علم ہے، بہت زیادہ ہے، مانا ہے، مگر احساس علمی، یہ غرور، یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر چاہے کتنا بڑا کسی صفت میں ہو، یہ نشہ ہونا کہ ہم یہ ہیں، یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کبریائی، یہ اس کا خاصہ ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ مخلوق کے لیے تکبر عیب ہے، اور یہی صفت تکبر خالق کے لیے حسن ہے۔ نہیں ہے میرے ساتھ کے نہیں ہے، توجہ۔ آپ کہتے ہیں نا یا متکبرو الجبار المتکبر، آیا ہے کہ نہیں آیا قرآن میں ہے؟ اور مزہ تو یہ ہے کہ یہی متکبر ہونا اس کے اسماء حسنوں میں سے ہے، یعنی اچھی صفتوں میں سے ہے، جو ہمارے لیے عیب ہے۔
ہاں بھائی قرآنی حقائق ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو متکبر ہونا عیب ہے مخلوق کے لیے, خالق کے لیے حسن ہے. توجہ ہے, ہمارے پاس صفت نہیں ہے, ہماری ذات کوری تھی. وَأَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا, تم کو تمہارے ماؤں کے شکموں سے حالت میں نکالا کہ تم کورے تھے. ورق سادہ سے کر سنی آیت آپ نے, اور اب صفتیں ہم پر عارض ہوئی. جس لائن کا ہم نے کوشش کی, جس میں پریکٹس کی, جس میں مشق کی, جس میں وقت لگایا, دیدہ ریزی کی, مطالعہ کیا, کسی کو اپنا استاد بنایا, علم حاصل کیا, 2 4 5 10 سال میں ہم اس صفت کے عالم بن گئے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے لیے حسن ہے کہ نہیں جانتا تھا, ماں کے پیٹ سے کوڑا پیدا ہوا اور اتنا بڑا سائنٹسٹ بن گیا, اتنا بڑا فقیہ و عالم و مجتہد اور پروفیسر بن گیا, ادیب بن گیا, شاعر بن گیا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے لیے حسن ہے. مگر اللہ کے لیے یہ عیب اس لیے ہے صفت نقص سے کہ وہ کبھی ایسا تھا ہی نہیں کہ اس میں یہ صفت نہ ہو. بس ذرا میرے ساتھ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ تو بعض صفتیں مخلوق کے لیے عیب ہے اور اللہ کے لیے حسن ہے, اور بعض صفتیں مخلوق کے لیے حسن ہے مگر اللہ کے لیے عیب ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ نشہ علمی, یہ تکبر, حدیث قدسی میں اللہ کو تکبر کیوں نہیں پسند ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. اس کا کہنا ہے الکبریاء اور ردائی, یہ بڑپن, یہ احساس کہ ہم بڑے ہیں, کبیر ہیں, یہ کبریائی. اللہ فرما رہا ہے کبریائی یہ میری رضا ہے, یہ میری چادر ہے, کوئی مخلوق سے مت اوڑھے. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ ارے ذہن کہیں پہنچا؟ عالم ہو بھی تو احساس علمی نہ ہو, عالم ہو بھی تو دعویٰ علمی نہ کرنا کہ میں عالم ہوں, میں سب کچھ معلوم ہے. آئے ہے میرے ذہین سامعین, آپ کے ذہن آگے آگے چلے کہ نہیں چلے, یہ احساس علمی ایسا ہے کہ احساس بیدار ہے کہ نہیں ہے. یہ حضرت موسیٰ نے ایک بار ہلکا سا سوچ لیا تھا. میں کیا کہوں, آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ آگے آگے چل رہے ہیں. نہیں جائیے تاریخ پڑھ کے دیکھیے, توجہ کا طالب ہوں. حضرت موسیٰ اولو العزم کلیم اللہ, اللہ کا منہ لگا نبی, اللہ کا منہ لگا نبی, اولو العزم نبیوں میں 5 میں سے ایک ہے, اتنا بڑا بنی اسرائیل کا نبی. جب الواح تورات کی سلیس و تورات کی تختیاں حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پر بلا کر وادی ایمن میں فخلعنا علیک انکا بالواد المقدس طوا, جوتیاں اتار کے ادب سے آؤ, تم وادی مقدس طوا میں ہو, ہاتھ پھیلا کر میرا تحفہ جلیل الواح تورات آ کے لے جاؤ. اب جب یہ الواح تورات کی تختیاں سلیس لے کر آئے تو یہ اتنی بڑی اللہ کی کتاب ہے کہ قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں میں سب سے اونچی کتاب ہے تورات, یہ کتاب موسیٰ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خود قرآن جس کی گواہی دے رہا ہے فیہ ہدی و نور, اس تورات میں ہدایت قرآن جسے کہے جبکہ وہ اس پر بھی حاکم ہے. توجہ ہے, اس لیے کہ وہ کلیم کی کتاب ہے, قرآن حبیب کی کتاب ہے. بس صلوات پڑھیں محمد آل محمد. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ الواح تورات لے کر آئے اور خود الواح تورات کا مطالعہ کیا, گہرائی کے ساتھ پڑھا. بھائی اللہ جو مستحق ہوتا ہے اسی کو وہ چیز دیتا ہے. جب حضرت موسیٰ نے اپنی کتاب تورات کا علم پی لیا, یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر کتاب کا سب سے بڑا عالم وہ صاحب کتاب نبی ہوتا ہے. کوئی امتی اپنے نبی کی کتاب کا نبی سے بڑا عالم نہیں ہوتا. بھائی پہنچ رہی ہے میری بات؟ اب جائیے جا کے تاریخ انبیاء میں اور روایات میں پڑھیے اہل بیت کی کہ جب الواح تورات کا سارا علم حضرت موسیٰ نے انیل لیا, پی لیا, ظاہر چھچلا ظرف نہیں تھا, اللہ ظرف دیکھ کے دیتا ہے ہر تحفہ. تو جب تورات کا سارا علم ہضم کر لیا تو یہ روایات کہتی ہیں, الفاظ ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ کے قلب میں خطور ہوا, یعنی دل سے یہ بات گزری, ذہن میں یہ بات آئی کہ اب سے اب ہم سے بڑا اللہ کے بندوں میں روح زمین پر کون عالم بھلا ہوگا کہ مجھے
اللہ کی تورات ملی ہے اور میں عالم تورات ہوں، سب سے پہلا اور سب سے بڑا. بس جیسے ہی موسیٰ کے ذہن میں یہ احساس علمی آیا کہ اب مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا، بس ذہن میں رہے یا متکبر ہو، کبریائی میری رضا ہے، عالم ہو بھی تو دعویٰ نہ کرو. موسیٰ نے دعویٰ بھی نہیں کیا بلکہ موسیٰ کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ احساس علمی ہوا کہ اب تو میں سب سے بڑا اللہ کے بندوں میں عالم ہوں. مشیت کی پیشانی پر شکن آ گئی اور سرزنش اور تعدیب کے لہجے میں وحی آئی کلیم کے پاس. اے موسیٰ کیسے سمجھ لیا کہ تم میرے بندوں میں سب سے بڑے عالم ہو بھی تو احساس علمی تمہارے شایان شان نہیں ہے، یہ فقط میری شان ہے، کوئی مخلوق میری رضا ایک کبریائی نہ ہے. یہ گناہ تو نہ تھا کیونکہ سوچا، اور یہ ترک اولا کہلایا، یہ ترک اولا کہلایا. بیٹر کو ترک کرنا، یعنی تم نہ سوچتے نہ یہ بات کرتے تو زیادہ بہتر تھا، اور تم تو جلیل القدر اولو العزم پیغمبر میرے کلیم ہو، لہذا علم ہے بھی تو یہ تمہارے دل میں آنا بھی ٹھیک نہیں ہے. بھائی ذہن پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ روایات میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے دعویٰ زبان سے نہیں کیا تھا، تنہائی میں موسیٰ نے سوچ لیا تھا، دل میں آ گیا تھا کہ میں اب سب سے بڑا بندوں میں عالم ہوں. موسیٰ نے مجمع عام میں یہ دعویٰ نہیں کیا تھا، موسیٰ نے اپنے اصحاب میں یہ دعویٰ نہیں کیا تھا، موسیٰ نے منبر پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہا تھا. صلوات محمد وآل محمد. سلامت رہیں. بات اولو العلم کی چل رہی ہے. موسیٰ نے نہ مجمع میں کہا، نہ اپنے کمپینینز میں کہا، نہ ممبر پہ بیٹھ کے مجمع میں کہا، نہ زبان سے ادا کیا، نہ دعویٰ لفظوں میں کیا. موسیٰ تنہائیوں میں فقط سوچ لے کہ میں سب سے بڑا عالم تو مشیت کو برا لگ جائے اور اللہ ادب سکھائے کہ ترک اولا ہے، یہ تم نے بہتر کو، اولا کو، بیٹر کو ترک کیا ہے. یہ گناہ نہیں ہوتا، یہ ترک اولا فرشتوں نبیوں سے بھی ہو سکتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے اولو العزم پیغمبر ہو، اولا کو ترک کرے تو ترک اولا. توجہ ہے؟ اور جو اولا کو بھی ترک نہ کرے اسے کہتے ہیں مولا. سلام. توجہ ہے؟ تو میں آپ کو بالکل کگر کے قریب لا کے دوبارہ لے گیا. موسیٰ نے دل میں خطور ہوا، ان کے ذہن سے گزرا، انہوں نے ایک بار بس سوچ لیا، یعنی احساس علمی ہو گیا، نشہ علمی ہلکا سا خود اندر ہی اندر، کسی سے کہا نہیں، مگر مشیت کو یہ احساس علمی بھی برا لگ گیا. اللہ اکبر. موسیٰ نے مجمع میں نہیں کہا، منبر پہ نہیں کہا. بھائی موسیٰ سوچ لے تو اللہ کو برا لگ جائے، موسیٰ سوچ لے تو اللہ کو برا لگ جائے. مجمع عام میں نہ کہا، سوچ لے تو برا لگ جائے. اب ذرا اس کی شان پہچانو کہ وہ کتنا بلند اللہ کا بندہ ہے جو مجمع اصحاب محمد میں کہے، جو لوگوں کے بیچ میں مجمع عام پر منبر پہ آ کے دعویٰ کرے سلونی سلونی. یہ کس نے آپ کو فخر کیجئے کہ آپ کا مولا علی ہے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو بیٹھو.
وَإِنَّ هُنَاكَ لَعِلْمًا جَمًّا لَوْ وَسَبْتَ لَهُ عَمَلًا. ارے یہاں پر جو ہے وہ جم ہے، یعنی علم جم ایک ذخیرہ ہے. يَنْحَدِرُ عَنِّ السَّيْلِ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ. یہ سیل علم، موج علم یہاں سے دریائے علم رواں ہوتا ہے. اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور طاہر فکر کے شہپر پرواز اڑتے اڑتے فضاؤں اور خلاؤں میں میرے عرفان کے تھک جائیں تو میری سرحد فضیلت کے پہلی منزل کو طاہر فکر مس بھی نہیں کر سکتا، چھو بھی نہیں سکتا. یہ بڑے بڑے دعوے علی نے کیے ہیں مجمع عام پر. یہ تو آپ سنا کرتے ہیں، یہ میری کوئی تلاش نہیں ہے، یہ تو بہت عام باتیں ہیں. مگر یہاں سے میری اپنی تلاش، توجہ کا طالب ہوں، بیدار ہے کہ نہیں ہے. وہ موسیٰ تھے، یہ علی تھے. وہ سوچ لے تو اللہ برا مان جائے، یہ مجمع پہ دعویٰ کریں مگر اللہ کو برا نہ لگے. فرق بتا دے کیا ہے، توجہ ہے، فرق بتا دے کیا ہے. علی کہے کلیم کرے تو اللہ کو برا نہ لگے، موسیٰ سوچ لے تو برا لگے. بتائیں کیا ہے؟ موسیٰ لسان اللہ نہیں ہے، علی لسان اللہ ہے. ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھ دے ذرا سا بلند، تھوڑا سا اونچی. اتنے کمزور تو نہیں ہے، کھائے پیے تو لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور کیا ماشاءاللہ، بعض لوگ تو اتنے قوی ہیں کہ میرے ساتھ مسلم دمبا کھا لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھے. ذرا وہ ماحول بنائیے، ابھی تو بہت اوپر جانا ہے. ابھی تو تیسرے ہی بیان ہے نا. ایک صلوات اور بلند آواز سے سوار سلامت رہا. موسیٰ سوچ بھی لے تو اللہ کو برا لگ جائے. علی زبان سے دعویٰ کرے تب بھی اللہ کو برا نہ لگے. وجہ بتا دے کیا ہے. سن لیا آپ نے، علی لسان اللہ ہے. اب اور جملہ ہضم کریں. اللہ جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اپنے بندوں اور مخلوق میں، اپنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، وہ محمد اور علی کی زبان سے کرتا ہے. بس میں بشری میں تو آئے گا نہیں کہ میں یہ ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مشیت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے تو انہی کی زبان سے کرتی ہے، تبھی تو یہ لسان اللہ ہے، انہی کے زبان سے کرتی ہے. لہذا یہ دعوائے علمی اور کسی صفت میں اپنے کو بہت اونچا سمجھنا ہو بھی تو اللہ کو اچھا نہیں لگتا. مگر مشکل یہ ہے کہ وہ صاحب صفت ہماری طرح نہیں ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. کون شہادت دے؟ عرفان ہو تو شہادت دے. عرفان کا چینل یہی ہے کہ ہم تجھے ڈائریکٹ پہچان جائیں. اس نے کہا عقلوں کی رسائی نہیں ہے، میں تو عقلوں سے پردہ کرتا ہوں. تو ان کا جب عرفان نہیں ہے تو شہادت کیسی؟ اس لیے کہ شہادت علم اور عرفان کے بغیر ہوتی نہیں. توجہ ہے. اور عرفان ذات سے ہوتا ہے یا پھر وسیلہ بنایا جاتا ہے صفات کا. ذات اگر سامنے نہیں آ سکتی تو صفت کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم اور آپ میں ہماری ذات اور صفت ہماری ایک نہیں ہے، الگ ہے. یہی تو خالق سے مخلوق کا فرق ہے. ہم کورے پیدا ہوئے، علم آ گیا، یعنی بعد میں عارض ہو گیا. کورے تھے، استعداد تھی، اللہ نے سسٹم لانچ کر کے ہم کو پیدا کیا تھا. صفتیں کمانے کی ایبلٹی اور کیپیبلٹی اور ایفیشنسی پیدا کی تھی ہمارے سسٹم میں کہ ہم جہاں کوشش کریں گے وہ چیز آ جائے گی. کورے تھے، لے کے صفت نہیں پیدا ہوئے. صفت پیدا کرنے کی صلاحیت لے کے پیدا ہوئے. ہے نا؟ یہ سب ذہن میں ہے. اسی لیے ہماری ذات اور صفت الگ ہے. ذات پر ذات ہے. میری ذات ہے نہیں، ذات سے مراد وہ ذات جات پات نہیں، بلکہ یہ وجود.
مگر جہاں ذات و صفت ہماری اور آپ کی الگ ہے وہاں بھی ہماری اور آپ کی صفت کا اندازہ دوسرا جب ہی کرتا ہے جب تک کہ ہماری ذات نہ آ جائے سامنے. اور کر رہے ہیں ہماری ذات سامنے آ جائے. کوئی بہت بڑے عالم ہے بھائی آئے تو اپنا علم سنائے تو اندازہ لگے کتنے پانی میں ہے. آپ کہیں نہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا تو ہم کہیں گے ہے تو ذات چاہے عکس ذات ہو چاہے عکس ذات ہو. ویڈیو پر بھی آپ ہی دکھائی دے رہے ہیں نا یوٹیوب پہ تو بہرحال اور کر رہے ہیں. آپ کہیں نہیں ہم نے آڈیو سنا تھا تو ہم کہیں گے جہاں بیٹھا بول رہا تھا وہ صفت علم جو لفظوں میں ڈھال کے بول رہا تھا وہ بہرحال ذات ہی سے ظہور پا رہی تھی. اب آپ کو جو ہے وہ ذات کا عکس نہیں دکھایا گیا اس کی صفت یعنی علم کی آواز سنا دی گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر صفت کے لیے آئینہ ظہور چاہیے جو اس کے وجود اور اس کی ذات ہے. تو جہاں ذات بڑی بڑی خاص توجہ میں نے کہا ہارڈ بورڈ پہ ذرا پھر آ گیا ہوں پھر ادھر لاؤں گا آپ کو توجہ ہے کہ نہیں ہے. یعنی تمام مخلوق اور ہم میں اور آپ میں ہماری ذات و صفت الگ ہے مگر ہماری صفت کے ظہور کے لیے آئینہ ذات چاہیے. یا ذات سامنے آ جائے منبر پہ یا عکس ذات ہی صحیح مگر آئینہ ظہور ذات ہی ہے صفت الگ سے کوئی وجود نہیں رکھتی. تو جہاں صفت اور ذات الگ ہے وہاں جب تک ذات نہ آئے صفت کا ادراک نہیں ہوتا ہے. اور اللہ کی تو ذات و صفت ایک ہے تو اگر ذات تک نہیں جا سکتے تو صفت بھی اللہ کی ذات سے الگ کب ہے جو ہم صفتوں کے ذریعے اللہ کو پہچانے. بڑی عجیب منزل نہیں. میں حدیث پڑھ لوں کہ اللہ نے اپنے محرمان خلوت وہ جو اولو العلم ہے ان کے ذریعے ہم کو تعلیم دینے کے لیے اور ہمارا اسٹیٹس ہماری اوقات بتانے کے لیے اور معرفت کا سبق دینے کے لیے وسیلہ بتانے کے لیے ایک کہہ دیا کہ لا تفکروا فی ذات اللہ. اللہ کی ذات میں غور اور فکر تفکر نہ کرنا یعنی یہ کہ اللہ کیا ہے یہ کیا با کے چکر میں نہ پڑنا اور بہکتے چلے جاؤ گے. بل تفکروا فی صفات ہی و اعلی بلکہ غور کرو اس کی صفتوں میں اس کی نعمتوں میں. یعنی کائنات کی چھوٹی بڑی نشانیاں ہیں اس میں غور کرو اس کی صفتوں میں غور کرو. یعنی اس کے علم میں تو غور کر سکتے ہو مگر اللہ کی ذات میں غور نہ کرنا کہ وہ کیا ہے. توجہ ہے مگر پروردگارہ تیرا علم تیری ذات سے الگ تو ہے ہی نہیں وہ تو عین ذات ہے. اور ہمارے اور آپ کو بھی جب تک کہ ذات سامنے نہ آئے وجود سامنے نہ آئے صفت کا اندازہ نہیں لگتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے مگر اللہ کے یہاں تو ذات و صفت ایک ہے. جو اللہ ہے وہی علم ہے جو حیات ہے وہی اللہ ہے جو قدرت ہے وہی اللہ ہے جو صفتیں ہیں وہی اللہ ہے. تو ذات تک تو ہماری رسائی نہیں ہے مگر صفتیں تیری اللہ کہاں ہے کیا یہ الگ سے ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہم صفتوں تک آ جائیں تاکہ تیرا ادراک ہو جائے. یہی سے تو اولو العلم کا جاب شروع ہوتا ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے. اسی واجب الوجود نے ممکن الوجود کو سمجھانے کے لیے اسی لیے کچھ اپنی صفتوں کے ایسے آئینے مکمل بنائے ہیں کہ ہم تک نہیں پہنچ پاؤ گے اور ہماری صفت تو الگ ہے ہی نہیں ذات سے. لہذا اللہ نے علم کو خلق کیا اور جو سب سے پہلی مخلوق وجود میں آئی ہے یہی حقیقت علمی ہے کہ جس کے ایک پہلو کو محمد کہا گیا دوسرے پہلو کو علی کہا گیا. صلوات سے نوازے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے بلند آواز سے نوازے. آپ سمجھ میں آیا کہ یہ جو صفتیں ہیں یہ مخلوق پروردگار ہیں اور یہ جو اسماء الحسنی وغیرہ یا عالم اللہ کی صفت ہے ہی نہیں یا ہے یہ اللہ کی صفت ہے ہی نہیں. یا قادر پکارا تو ہے اس نے اپنے کو مگر بتا رہا ہوں کیوں یہ اللہ کے اپنے پرسنل نیمز نہیں ہیں. اللہ کو عالم کہنا حقیقت میں اللہ کی توہین ہے اس لیے کہ اللہ عالم نہیں ہے اللہ علم ہے. میرے ساتھ رہے تو مزہ آئے ورنہ بے وقت کی شہنائی بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں
خود ہی بجاؤں اور خود ہی اس کی پپیری کا مزہ لوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شہنائی بے وقت کی نہیں، آپ تک پہنچ رہی ہے. محسوس کریں ہر بات ہے تشریح طلب ہوتی ہے، لیکن اب جتنی تشریح ممکن ہے مجلس میں ہے. اللہ عالم نہیں ہے، اللہ علم ہے، حقیقت علمیہ ہے. اللہ عالم نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے علم دے دے وہ عالم ہوتا ہے نا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے خشیت و خوف اور اس کی شان کبریائی اور جلالت و عظمت کا پاس و لحاظ تو بس علماء ہی رکھتے ہیں. یہ کون ہے جن کو اللہ علماء کہہ رہا ہے؟ اللہ براہ راست جنہیں علم لدنی دے، بغیر کسی ملاوٹ کے ڈائریکٹ جسے علم دے، اللہ اسے علماء کہتا ہے. توجہ ہے؟ اللہ قادر نہیں ہے، اللہ عین قدرت ہے. وہ جسے دے دے قدرت اپنے کوٹے سے وہ قادر ہوتا ہے. اللہ حی نہیں ہے، اللہ حیات، اللہ مصدر حیات ہے. وہ جسے دے دے زندگی حیات وہ حی ہوتا ہے. اسی لیے یہ خالق کے نام نہیں ہے، مخلوق کے نام ہے. اور یہ پہلی مخلوق جو ہے، توجہ، جو تقسیم نہ ہو تو ایک ہے، تقسیم ہو جائے تو 14 ہیں، کیونکہ سب کی حقیقت ایک ہے. حقیقت نورانیہ یا حقیقت علمیہ. میں کیا عرض کروں؟ اسی لیے کہا گیا اول ما، توجہ، اول ما نزل من الرحمن هو العلم. سب سے پہلی وہ صفت جو رحمان کے مقام بلند سے نزول کر کے پیکر مخلوق میں آئی ہے وہ اللہ کی صفت علم ہے. یہ محمد و علی و اہل بیت نہیں پیدا ہوئے، بلکہ یہ علم اللہ نے پیدا کیا تھا. نور پیدا کیا تھا، حیات پیدا کی تھی، علم پیدا ہے، صفات پیدا کیے. تو یہ سب صفات جتنے ہیں یہ محمد و آل محمد کے ہیں. مگر اللہ نے ان ناموں سے اپنے کو کیوں پکارا؟ اس کے شایان شان نہیں تھی، مگر مخلوق کو سمجھانے کے لیے یہ پہلی مخلوق کے صفتوں کو استعمال کر کے اپنے کو اس نام سے پکارا. اس لیے کہ تم علم تو نہیں سمجھ سکتے کیا ہے، مگر عالم کو بھیجے دے رہے ہیں. لہذا ان کے علم کا اندازہ لگاؤ، اور جب ان کے علم کی تھا نہ مل پائے تب سمجھنا ہم ہمارا علم کیا ہے کہ ہم جسے پیدا کر دے، جسے علم دے دے، وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ تم سوال کرتے کرتے تھک جاؤ، وہ جواب دیتے ہوئے نہ تھکے. بس میں ظاہر ہے کہ بس بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں، مگر 2 جملوں میں ایک منزل تک پہنچا کر آپ سمجھ لیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفتیں ہیں. اللہ کی صفتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نور ہے. یہ اللہ سے اپنے سے ایک نور جدا کر دیا اپنے وجود سے، وہ نور اول محمد آل محمد، نہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا نا. لیسا کمثلہ شیء، اس کا کوئی پارٹ نہیں ہے، نہ وہ کسی کا پارٹ ہے نہ اس کا کوئی پارٹ ہے. یہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا. یہ یہی بتا رہا ہے کہ اللہ نے خلق کیا ہے میرا نور، اپنے سے جدا نہیں کیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نور ہے اور یہ الگ ہو کے ایک دم سے وہ الگ سے چمکنے لگا، نہیں، وہ پارٹ نہیں ہے. تو صفتیں اہل بیت، یہ جو محمد علی محمد کی صفات ہے، یہ صفتیں، یہ صفات اللہ اس لیے ہے کہ اللہ سے نسبت ہے، یعنی اللہ نے ان صفتوں کو خلق کیا ہے. جیسے اسماء اللہ ہے، اللہ اسماء اللہ اللہ تھوڑی نہ ہے. اگر اسم ہی اللہ ہو جائے تو اسم و مسمى میں مغایرت ہوتی ہے، وہ غیر ہوتے ہیں. جو اسم ہے مسمى نہیں، جو مسمى ہے وہ اسم نہیں. اسی لیے جس نے اسم کی پرستش کی وہ مشرک ہے. جس نے اسم و مسمى یعنی لفظ اللہ، چلیے لفظ اللہ اور وجود اللہ، لفظ اللہ کی پرستش کی وہ مشرک ہے. جس نے لفظ اللہ اور ذات پروردگار دونوں کو ملا کے پرستش کی وہ بھی مشرک ہے. پرستش صرف اللہ کی ہے، یہ توحید ہے. توجہ ہے؟ تو اسماء کی، بھائی عجیب بات ہے، اسماء کی پرستش نہیں ہے، صفات کی پرستش نہیں ہے.
سجدہ فقط اللہ کا ہے، نہ اسم کا ہے نہ صفت کا ہے۔ اہل بیت اسماء خدا بھی ہیں، اہل بیت صفات خدا بھی ہیں، اسی لیے ان کا سجدہ نہیں ہے بلکہ اس کا سجدہ ہے جیسے یہ سجدہ کریں۔ بسم اللہ، بالکل نئے لہجے کی اور نئے الفاظ کی حدیث قصہ ہو جائے۔ آئیے تشریف لائیے حدیث قصہ۔ یہ دیکھیں چادر ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ۔ میں یہ آیت اس موقع پڑھا کرتا ہوں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو اپنے اللہ کو قرض حسنا دے دے تاکہ وہ اس کو بڑھا کے ملٹیپل کر کے کئی گنا کر کے واپس کرے۔ کتنا کریم ہے کہ خود ہی ہمیں رزق دیتا ہے، پھر بڑے پیار سے کہتا ہے کہ اب اس میں سے تھوڑا سا ہم سے شیئر کر لو، قرضہ دے دو ہمیں، ہم ملٹیپل کر کے یضاعفہ اضعافا کثیرا، کئی گنا کر کے ہم تمہیں واپس کریں گے، گھبراؤ نہیں۔ اور یہی سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ جو تھوڑے سے آپ کا پیسے لے کے ملٹیپل کر کے کہ گن نہ پائیں، یہ وعدہ کرتا ہے واپس کریں گے۔ اگر وہ اپنے کسی بندے مومن کی بچی ہوئی زندگی مانگ لے تو اسے کیوں نہ حیات جاویداں دے دے۔ یہی فلسفہ شہادت ہے۔ صلوات پڑھیں اور جلدی جلدی یہ بات تمام کر لیں۔ ایک اور سلام۔ پڑھتے رہیں صلوات جلدی جلدی بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لمبی صلوات پڑھا۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کافضل ما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم سلم علی محمد وآل محمد کافضل ما سلمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ٹھیک، پڑھیے صلوات بلند آواز سے بات شروع کروں اس لیے کہ منزل مصائب ہے۔ اب شہادت، بھائی بس یہاں پہ آ جائیں، اسے کہ 2 منٹ میں ربط مصائب ہے، وقت ایک حساب سے متجاوز ہو چکا، مگر مجھے بہت آگے نہیں جانا ہے، تو بس آپ کی سماعتیں ادھر ہیں، ذہن میں ہیں باتیں، بس 2 جملے کہوں گا مگر نچوڑ کے۔ شہادت توحید بغیر اللہ کی معرفت اور پہچان کے ڈائریکٹ پہچان ہو، ڈائریکٹ علم ہو گیا اللہ ہے تو کیسا ہے، یہ ممکن نہیں ہے شہادت۔ باقی ساری فیک شہادتیں ہیں، تقلیدی شہادتیں ہیں، نقلی شہادتیں ہیں، جس کی بنیاد پر ہم مسلم و موحد کہلاتے ہیں، یہ نقلی شہادتیں ہیں، یہ کسی کی نقل میں شہادتیں ہیں، یہ تقلیدی شہادتیں ہیں۔ تو بہت بڑے موحد بن گئے اور بہت بڑے ملا بن گئے اور بہت سب مشرک نظر آتے ہیں۔ اپنی شہادت توحید کی اوقات دیکھو، جن کی اپنی اصلی شہادتیں نہ ہو انہیں دوسرے مشرکی نظر آئیں گے۔ توجہ ہے؟ اور جن کی شہادتوں کی نقل کر کے مسلم موحد بنے ہو، اس علی کے شیعوں کو مشرک کہو گے، اپنی اوقات پہ رہو ملا۔ ہمارا مولا مولا الموحدین ہے، ہمارا مولا مولا الموحدین ہے، موحد توحید ہے۔ جاؤ خطبہ توحید پڑھو، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جس میں مولا نے اسرار سے پردہ ہٹایا ہے، خالق کے بھی مخلوقات کے بھی،
تو یہ وہی علوم ہیں، ان کی شہادتیں معتبر ہیں اور یہ بغیر عرفان کے نہیں ہیں. اور عرفان کے لیے وسیلہ صفتیں ہیں ہمارے آپ کے لیے. اور جب صفتوں کی تلاش میں گئے تو ہمیں صفتوں میں محمد نظر آئے، علی نظر آئے، فاطمہ، حسن، حسین، ائمہ، مہدی تک. تو جو خود وسیلہ معرفت اسی لیے ہے کہ یہ صفات پروردگار ہے، انہی کے وسیلے سے اللہ کی معرفت ہوگی. تو جن کو پہچان لو تو اللہ کو پہچان لو، وہ اللہ کو کتنا پہچانتے ہوں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے ثعلب یمانی نے پوچھ لیا تھا مولا کائنات سے، بے خاص جلیل القدر اصحاب امیر المومنین میں تھے ثعلب الیمانی. توجہ ہے کہ نہیں؟ ضائع تو نہیں کر رہے ہیں. ثعلب الیمانی نے ایک بار مولا ظاہر کا فصاحت و بلاغت کا دریا بہ رہا تھا اور کیسے کیسے علم کی اور وحدانیت کی گتھیاں سلجھا رہے تھے کہ ایک بار اسی بہاؤ میں انہوں نے خطرناک سوال کر دیا. کہا یا امیر المومنین هل رأیت ربک، اے میرے مولا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ارے غور نہیں ضائع تو نہیں کر دیا میرا جملہ. مولا کچھ اس لیول پر اللہ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ثعلب یمانی نے ایک دم سے یہ پوچھ لیا کہ اتنی گہری باتیں اللہ کے بارے میں، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ایسی باتیں تو وہی کرے گا جس نے دیکھا ہے. اب بھی نہیں پہنچا میرا مجمع. اللہ کے بارے میں اتنی اونچی باتیں تو وہی کرے گا جس نے دیکھا ہو. تو مولا نے کہا کہ ما کنت اعبدہ لم ارہ، میں ایسے کی پرستش نہیں کرتا کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. میں ایسے کی عبادت نہیں کرتا کہ جسے میں نے دیکھا نہ ہو. اب تو اور حیران ہو گئے یا خوش ہو گئے ہوں گے کہ جو میں سمجھ رہا تھا وہی نکلا. اتنی اونچی باتیں، دیکھا تو ضرور ہوگا. تو علی نے ایک اور مہر لگا دی، حیرانی اور پریشانی پہ بڑھا دی. یا یہ کہے کہ عرفان بڑھانے کے لیے ہلکا سا جھٹکا دیا کہ ادھر آؤ، اٹینشن ابزارب کرنے کے لیے کہا میں اس رب کی عبادت نہیں کر رہا جسے میں نے دیکھا نہ ہو. اب وہ حیرانی سے منہ کھولے ہوئے. تب مولا نے کہا کہ لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان. کیا سمجھے ہو؟ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، درک نہیں کر سکتی. مشاہد العیان یعنی یہ کہ یوں آمنے سامنے اس چربی کے ڈھیلے سے دیکھنے کی طرح یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اسے. بل تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، بلکہ قلوب یعنی عقلیں، قلوب اسے درک کرتے ہیں حقائق ایمان کی مدد سے. یعنی دل کی آنکھوں سے اسے دیکھا جا سکتا ہے. یہاں جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے رب کو اپنے چشم دل سے دیکھتا ہے اور قیامت میں یہی حجاب ہٹا دیے جائیں گے تب وہ اپنے رب کو حقائق یعنی حقائق ایمان سے دل کی آنکھوں سے دیکھے گا، جسے ملا سمجھاتا کہ اس کی چربی کی آنکھوں سے دیکھے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی لیے میں نے کہا کہ صفتی ہی وسیلہ ہے اللہ کے عرفان کا. تو یوں کہوں کہ صفت کو دیکھا تو گویا اللہ کو دیکھا. بھائی ختم ہے میری بات ایک جملے میں. بھائی اللہ تک اللہ کی ذات کو تو کوئی دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اللہ نے کہا صفات کے ذریعے ہمیں دیکھ سکتے ہو، ہمیں سمجھ سکتے ہو. اسی لیے اللہ نے اپنی صفات کو خلق کر دیا. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ میاں کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صفاتوں کو دیکھنا، اور اس کی صفت ہے محمد و علی و زہرا و حسن و حسین. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ مولانا صاحب ان آنکھوں سے نہ یہاں اللہ کو دیکھو گے نہ وہاں اللہ کو دیکھو گے، بلکہ یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے اور قیامت میں بھی وجہ اللہ کو دیکھو گے. یہ صفات اللہ ہے. بس یہی اللہ کو دیکھنا ہے. بس عزیزوں زحمتیں تمام ہیں. یہی وہ کاروان شہداء ہے کہ جو ان کو دیکھ لے اس نے اللہ کو دیکھا. نہیں میں مربوط کر دوں کامل الزیارات ابن قولوہ معتبر ترین کتاب، وہ فرماتے ہیں اس میں فضل زیارت حسین، فضائل زیارت حسین.
اس کا ثواب اس میں ہزاروں روایات، اس میں ایک روایت چھوٹی سی. اس منزل پہ آ گیا ہوں تو اس روایت کا مطلب بغیر تشریح کے آپ خود سمجھ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ من زار الحسین فقط زار اللہ فی عرشہ، جس نے حسین کی زیارت کی تو گویا اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی. کوئی یہ نہ سمجھے ہم مجسمہ نہیں ہیں، نہ ہم مسلمانوں میں مشرکانہ عقائد رکھنے والے ابن تیمیہ ہیں، نہ ان کے مقلد ہیں. ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. یعنی اس نے حسین کو دیکھا، اس نے عرش پہ گویا اللہ کو دیکھا. اللہ نہیں دکھائی دے گا، صفت کے ذریعے اللہ دکھائی دے گا، وہ بھی قلوب کی آنکھوں سے دکھائی دے گا. یعنی اہل بیت کو دیکھو تو گویا تم نے اللہ کو قلوب کی آنکھوں سے دیکھا، ان آنکھوں سے اہل بیت کو دیکھا. یہی وہ اولو العلم ہے، یہی معلم توحید ہے، یہی وسیلہ توحید ہے، یہی صفات پروردگار ہے. ان کا عرفان اللہ کا عرفان ہے، ان کی محبت اللہ کی محبت ہے، ان کی مودت اللہ کی مودت ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. سب انہی کے آگے سرنڈر ہونا ہے. اللہ تک نہ رسائی تھی، نہ رسائی ہے، نہ رسائی ہوگی. وہ لقاء اللہ کے اللہ سے ملاقات، وہاں بھی یہی صفات اللہ سے ملاقات ہوگی. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جن کے سامنے اہل بیت موجود تھے، سرداروں کا گھرانہ، مگر پہچان نہیں پا رہے ہیں. نہیں، پہچان رہے ہیں مگر مان نہیں پا رہے ہیں. ہر عرفان ایمان نہیں بنتا، ورنہ ابلیس بھی مومن ہوتا پہچاننے کے باوجود. اسی لیے آمنے سامنے محمد و علی و زہرا حسن حسین کو دیکھا. اللہ اکبر! یہ کیسے مسلمان تھے جو جنت میں جانے کے لیے حسین سے لڑ رہے ہیں، جو خود جنت کا سردار ہے. دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی حماقت معابیاں، مگر حسین نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. حسین اسی لیے سن 60 ہجری میں مدینے سے نکل گئے انکار بیعت فاسق کر کے. آج یہ 2 محرم الحرام گزری کہ جب حسین اپنے اس کاروان شہادت کو لے کر کربلا کے میدان میں وارد ہو گئے. مگر یہ سفر 5 مہینے کچھ دن کا تھا. جب حسین مدینے سے چلنے لگے تھے تو انکار بیعت کیا تھا حسین نے. سب کو معلوم ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے یزید کی اور یزید کے باپ دادا کی اوقات اور حیثیت بتا دی تھی حسین نے کہ اے ولید، تو جانتا ہے کہ ہم اہل یزید جو ہے وہ شارب الخمر ہے. یزید نکاح محارم کرنے والا، جوا کھیلنے والا، بندروں سے کھیلنے والا، شراب پینے والا، حدود خدا کو روندنے والا، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنانے والا، وہ بنی امیہ کا بدکار لونڈا. کہاں وہ کہاں ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں. نبوت و رسالت و امامت و ولایت سب ہماری میراث ہے. انی لا ابایعو ہو، یا یہ کہ مثلی لا یبایع مثلا. سن لے کان کھول کے اے ولید کہ میرا مثل اس کے مثل کی، میرا جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ اپنا انیشیٹو سنا کے حسین مڑے، اور جیسے ہی مڑے مروان ملعون و لعین و پلید، جس کا باپ اور دادا بھی ملعون تھا، جو صلب پدر میں تھا، اور پیغمبر نے جس کے باپ کو ملعون کہا تھا، اس مطرود رسول کی اولاد، اس نے پلٹ کے کہا، جسارت کی اے ولید، ابھی یہیں اسی دربار میں حسین سے بیعت لے لے. اگر یہاں سے نکل گئے تو حسین پھر قابو میں نہ آئیں گے. اگر نہیں کرتے بیعت تو سر کو قلم کر دے اور یزید کو تحفتاً بیچ دے. بس جیسے ہی سنا علی کے شیر حسین نے کہ ایک بار مڑ کے مروان کی طرف قہر کی عین اللہی آنکھوں سے گھور کے لسان اللہی لہجے میں حسین نے کہا، یبن الزرقاء، اور پسر زن نیلگوں چشم اور نیلی آنکھوں کی والی عورت کے لڑکے، تو قتل کرے گا یا وہ مجھے قتل کرے گا؟ بس حسین کی آواز بلند ہوئی. وہ 18 بنی ہاشم کہ جن کے آگے آگے قمر بنی ہاشم شیر علی عباس تھے، جنہیں حسین نہیں لائے تھے بلکہ زینب نے بھیجا تھا.
جب بتایا کہاں کا ارادہ، بتایا ایسا ایسا ہے، کہا میں آپ کو روکتی نہیں مگر میں اکیلے نہ جانے دوں گی۔ جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی، حسین نے کہا تھا کہ آواز بلند نہ ہو تو نہ آنا اندر، اور بلند ہو تو آ جانا۔ جیسے ہی حسین کی غضبناک آواز کانوں تک بنی ہاشم کے جوانوں کی پہنچی، سب تلواریں سونت کے لبیک لبیک یبن رسول اللہ۔ آگے آگے شیر علی قمر بنی ہاشم عباس ام البنین کا لال، وہ آگے آگے ہے۔ حسین نے عباس کے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بھیا یہاں نہیں اور ابھی نہیں۔ آئے لے کر بیت الشرف عصمت و طہارت میں۔ بہن نے پوچھا کیا گفتگو ہوئی؟ کہا میں نے کہہ دیا کہ میں بیعت نہ کروں گا، اور مزید گفتگو کرنی ہو تو مجمع عام میں کل کر لینا، مسجد میں کر لینا، جہاں مجمع عام ہو۔ میں کوئی بات چھپا کے نہیں کرنے والا، میں نہ چھپا کے کوئی اقدام کرنے والا ہوں۔ بس حسین نے سے پوچھا زینب نے تو پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کوچ کا ارادہ ہے۔ جمانہ نے بنی ہاشم سے کہا رخت سفر بند ہو۔ ادھر ناقیتا اور اماریاں تیار ہونے لگی، ادھر نبی زادیاں تیار ہونے لگی، اور تاریخ کہتی ہے کہ حسین مصلح عبادت کے اوپر بیٹھے، جوانان بنی ہاشم رخت سفر تیار کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے جب آدھی رات ہو رہی تھی تو حسین مصلح عبادت سے اٹھے اور نانا کے مزار کا رخ کیا، جیسے کوئی کوہ عز و وقار بڑے تمکنت کے ساتھ قدم سے قدم ملائے ہوئے جمائے ہوئے حسین سراپا اطمینان نانا کے مزار کی طرف گئے۔ قریب آئے، نانا کی قبر پر بیٹھ کے کہا السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اے نانا، اے اللہ کے رسول، آپ پہ سلام۔ نانا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، آپ کے لال سے بیعت یزید لی جا رہی ہے۔ نانا زندگی سے دل سیر ہو گیا ہے، قبر شق ہو تو آپ مجھے اپنی آغوش میں جیسے بچپنے میں مجھے لیتے تھے لے لے۔ رخسار تربت رسول پر رکھ کے روتے روتے غنودگی کے عالم میں گئے۔ رسول خواب میں آئے، گلے سے لگا کے کہا اے میرے لال نکل جا وطن سے، اور اس لیے کہ شاء اللہ یرا کا قتیلہ، اللہ کی مشیت میں گزر چکا ہے کہ تو جب قتل ہو، تو اس کی راہ میں قتل ہو تو اللہ کا دین برپا ہوگا، اس کے دین کو بقا ملے گی۔ اور میرے لال اکیلے نہ جانا، ان میری بیٹیوں بچیوں کو ہیں، ان کو بھی بچوں کو بھی لے جانا، میری نواسیوں کو میری بہوؤں کو بھی لے جانا، اس لیے کہ شاء اللہ یراہن سبایا، اللہ کی مشیت میں گزر چکا کہ یہ اسیر ہو تبھی تیرے مقصد اور اس کے دین کی ترویج ہوگی۔ دشمن سمجھے گا کہ انہیں بازاروں میں پھرا پھرا کے بے حرمت کر رہے ہیں، مگر تیرا مقصد انہی زینب و کلثوم و سجاد و اسی سکینہ کے ذریعے ہی تو تیرا مقصد پھیلے گا، ورنہ کون بتائے گا کہ تیرا مقصد کربلا میں کیا تھا؟ یہ خطبے دے دے کے بتائیں گے۔ بس عزادارو نانا کے مزار سے اٹھے اور بھائی کی لحد کی طرف گئے، اور وہاں پر آئے، نانا کو خدا حافظ کہا۔ نانا اب کوئی مزار پر شمع جلانے والا نہ ہوگا، فی امان اللہ، اللہ اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے گا۔ حسین بھائی حسن کے قبر پر آئے، بیٹھ کے رونے لگے، بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں، ساتھ میں کھیلنا، ساتھ میں تختیاں لکھنا، ساتھ میں نانا کا خطبہ سن کے اماں کو آ کے برابر سے بیان کرنا، وہ ساری ادائیں، وہ جبریل کا ناز اٹھانا، وہ جنت سے درزی آنا، وہ نانا کا شبیہ جمل بن کے ایک ایک اپنے بالوں کی لٹیں ہاتھ میں دینا، یہ سب باتیں ساتھ ساتھ کی یاد آ گئی۔ بہت روئے، کہا بھیا خدا حافظ، جا رہا ہے، اب پلٹ کے آپ کی قبر پہ یہ مجاور نہ آئے گا۔ اب اٹھے حسین، تو ماں کی تربت کا رخ کیا۔ روایات کہتی ہے کہ جب یہ روایات میں ہے، یہ کسی ذاکر و خطیب پہ جملے نہیں، نانا اور بھیا
کے مزار پر بڑے اطمینان سے جا رہے تھے، جا کے بے چین ہوئے، مگر جب زہرا کی قبر کی طرف چلے تو ایسا دوڑنے لگے جیسے کوئی ماں آغوش پہ رہا ہو اور اس کا بچہ جلدی جلدی ماں کی گودی میں جا رہا ہو۔ آئے قبر پہ گرا دیا، السلام علیکم یا اماں، آواز قبر سے آئی، وعلیکم السلام یا غریب العون، اماں کے غریب الوطن تجھ پہ سلام، اماں کے شہید تجھ پہ سلام، اماں خدا حافظ، ارے میرے لال کیسا خدا حافظ، یہ قبر میں جنت میں نہ رہے گی ماں، تیرے ساتھ بھی رہے گی، تیرے بچوں کے ساتھ بھی اسیری میں رہے گی۔ آئے حسین، کہا سفر کی تیاری ہو چکی، سوار کراؤ بیویوں کو، بس مجلس یہیں پہ 2 منٹ میں تمام ہے۔ راوی کہتا ہے کہ محملیں تیار تھیں، نبی زادیاں اہل حرم نکل نکل کے سوار ہو رہے تھے، حسین باہر ایک کرسی کے اوپر بڑی شان سے بیٹھے ہوئے یہ کوچ کا منظر جوانوں کا سوار کرنا دیکھ رہے تھے۔ روایت کہتی ہے یہ بہت سی بیویاں جب سب سوار ہو چکے تو میں نے دیکھا، اور راوی کہتا ہے کہ ایک معظمہ سراپا غرق شرم و حیا اور ایسے وقار کے ساتھ نکلی بیت عصمت و طہارت سے کہ اب تک حسین بیٹھے ہوئے منظر دیکھ رہے تھے، جیسے ہی وہ بی بی نکلی حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے اور بھی منظر دیکھا کہ جس ایک اناری کی طرف 3 جوان لے جاتے ہوئے نظر آئے، پھر میں نے دیکھا ایک جوان زمین پر اپنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا، بی بی نے اس کے زانو پہ اپنے قدم رکھے، ایک جوان نے داہنا بازو اس معظمہ کا سنبھالا، بایاں بازو ایک جوان نے۔ جب اس نے پوچھا یہ کون ہے تو معلوم ہوا کہ جو زمین پہ زانو ٹیکے جس پہ قدم رکھا یہ کون معظمہ ہے؟ کہا یہ زینب بنت علی و فاطمہ، کہا وہ زنوان جس کے زانو پہ قدم، کہا وہ عباس ابن علی وہ قمر بنی ہاشم ہے، کہا داہنا بازو، کہا یہ اکبر ابن الحسین علی اکبر، کہا بایاں بازو، کہا قاسم ابن حسن مشتبہ ہے۔ اس شان سے سوار کیا گیا زینب کو، بس مجلس تمام ہے آزادارو۔ ارے حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہو گئے، عجیب منزل تھی کہ حسین نے 7 بار گھوڑے بدلے، جب کوئی گھوڑا قدم نہ بڑھا رہا تھا تو حسین نے لوگوں کو بلا کے پوچھنا شروع کیا، ما یقال لہذہ الارض، ارے کسی نے نینوا، کسی نے شط فرات، مختلف نام لیے۔ ایک بزرگ قبیلہ نے کہا کہ یقال ہذہ الارض ارض کرب و بلا، اس زمین کو زمین کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ حسین نے رہوار سے اترنا چاہا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ پہچانتا تو نہیں کہ کون ہو، مگر چہرے کی جلالت سے لگ رہا ہے کہ کوئی اللہ کے بڑے ولیوں میں سے ہو، للہ یہاں قیام کا ارادہ نہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہ ایسی زمین بلا ہے کہ کوئی ولی خدا، کوئی نبی رسول یہاں سے نہ گزرا جب تک کہ گرفتار بلا و مصیبت نہ ہوا۔ حسین نے کہا یہی تو میری منزل ہے، راہوار سے اترے، جوانوں نے سے کہا خیمے لگاؤ، ہاں ہونا مناخو رکھا دینا، یہاں پہ ہماری سواریاں باندھی جائیں گی، وہاں ہونا مسرع و رجا لینا، اور یہاں پہ ہمارے جوان کٹ کٹ کے گریں گے، وہاں ہونا مسفک و دمائنا، یہاں پہ ہمارے خون بہائے جائیں گے۔ لو ارے 1 ہفتے کے لیے زمین کرب و بلا آباد ہو گئی، بس آزادارو مجلس تمام ہے۔ جب 1 آدھ شب گزر گئی تو زینب نے خیمے میں حسین کو بلایا، کہا بھیا عجیب زمین بلا ہے، جب ناقے سے
उतरी थी तो हवा का झोंका आया, रदा हट गई, सर पे खाक आ गई। ए भैया ये कैसी जमीन है। और सुनोगे भैया, अरे पिछले पहर रात को मेरे कान में किसी बीबी के रोने की आवाज आई, जैसे किसी बीबी का अकलौता बच्चा मर गया हो। कहा नहीं पहचानी ज़ैनब, ये मेरी और तुम्हारी माँ ज़हरा है। बस आज़ादार मजलिस तमाम। अरे जब चली थी ज़ैनब याद है शान, तभी तो 11 मुहर्रम को जब शुमर बेखजाना ऊंट लेके आया तो ज़ैनब ने कहा हम अहले बैत रिसालत हमारे करीब ना, हम खुद एक दूसरे को सवार कर लेंगे। सबको सवार कर दिया, हत्ता के फिजा का कहना न माना, कहा हम तो नहीं भी सवार। अकेली ज़ैनब बची अपने नाके के करीब। अरे इतनी सकत नहीं के सवार हो, मक्तल कर किया। कहा अब्बास आओ, अकबर आओ, कासिम आओ, जिस शयान से मदीने से लाए थे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।